سوچو تو صحیح، الحمدللہ سوچو تو صحیح، آج کون آیا ہے؟ الحمدللہ کون آیا ہے؟ میں نے آج میں یہ کیا کروں گا، ایک دن میں نے خود کہا تھا حضور یہ پانی کس لیے؟ تو فرمانے لگے یہ علاج ہے۔ میں نے کہا نہیں، یہ پردہ ہے، یہ پردہ ہے۔ میرے والد گرامی بھائی کان میں نہیں میدان میں بات کر رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے بھی میرے والد با حیات ہے، جسے شک و آئے مراد آباد ہے، ہاں، اور میرا باپ بھی کوئی عام نہیں ہے، سرکار مفتی اعظم ہند کا مرید بھی ہے، خلیفہ بھی ہے۔ ہاں سنیں، ایک دن میں 3 اٹیک آئے، سرکار میرے استاد گرامی مفتی معین الدین صاحب قبلہ بریلی شریف میں یہ حوالے عاشقوں کے لیے نہیں، یہ حوالے ان حاسدوں کے لیے دے رہا ہوں جن کی پیٹوں میں شاید درد ہو جائے سن کے۔ عاشقوں کا اپنا معاملہ تو یہ ہے، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے، یہ عاشقوں کا معاملہ ہے، لیکن دلیلیں اپنوں کو نہیں غیروں کو دی جاتی ہیں، اس لیے حوالہ پیش کر رہا ہوں۔ 3 ایک دن میں ٹیک آئے، کتنے؟ 3۔ سرکار میرے استاد گرامی مفتی معین الدین صاحب کو بلاج بھی بریلی شریف پڑھاتے ہیں، انہوں نے کہا بیٹے جلدی کر بلگرام شریف چلا جا۔ اس وقت میں جانتا نہیں تھا، حضرت سے میری ملاقاتیں نہیں تھی، جب میں اپنے باپ کو لے کے چلا 4 بجے پہنچنا تھا، رات کے 10 بجے آندھی طوفان اور بارش کی وجہ سے بلگرام شریف پہنچے، سرکار بادشاہ میاں قسم خدا کی تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، جنہیں اپنے علم پہ نہ گھمنڈ ہو، آئیں بلگرام شریف تو منٹ میں نشہ نہ اتر جائے تو بات کریں۔ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یہ دیکھ بیٹھے ہیں اپنی آزادی، یہاں شملہ نہیں ہے نا پگڑی میں، یہاں مہنگا قبہ نہیں ہے نا ان کا، یہاں شیروانی 50,000 کی نہیں ہے، یہ سادے لباس میں بیٹھے تو سمجھ میں نہیں آتے۔ انسان وہ نہیں جو کپڑے دیکھ کے عزت کرے، انسان وہ ہے جو ذات دیکھ کے عزت کرے، جو ذات دیکھ کے عزت کرے، ورنہ میک اپ پر نچنیوں کے بھی بہت ہوتے ہیں۔ اگر ممبر پہ کسی کو برا لگ رہا ہے 12 بج رہے منہ کے، تو وہ ممبر سے اتر کے جا سکتا ہے، ہاں یہ عاشقوں کا ممبر ہے، یہاں بیٹھے تو دل کھول کے سنے، اور دل تنگے تو اٹھ کے جائیں۔ تو بلگرام شریف کے اندر نہ کوئی میک اپ نہیں ہے، کوئی سنگار نہیں ہے، لیکن میں مشورہ دے رہا ہوں جہاں تک میری آواز جائے، ان دیوانوں سے الجھنا مت، الجھنا مت، ورنہ کوئی سنبھالنے والا نصیب نہیں۔ حضرت روم نے مثنوی شریف میں اس بات کو تحریر فرمایا، ایک قلندر تھا، مجذوبہ تھا، وہ اپنی دنیا میں مست تھا، گزر کے جا رہا تھا، وقت کا بادشاہ، بارش ہوئی تھی اور شام چل رہے تھے، اس کی اپنی کابینہ، اپنی پوری ٹیم بیٹھی ہوئی تھی، موج مستی کر رہا تھا، فقیر کو جاتے دیکھا، اس نے اپنے سپاہی سے کہا کہ ایسا کر آج تھوڑی موج کرتے، جا اس فقیر کو بلا کے لا۔ وہ توڑ کے گیا، مجذوب کی کلائی پکڑی، مجذوب کہنے لگا دیوانہ فقیر کیا بات ہے؟ کہا بادشاہ نے بلایا، کہا کیوں؟ کہا تیرے نصیبے جاگ گئے، آج تجھے اتنا دیا جائے گا کہ تجھ سے سنبھالا نہ جائے گا۔ اس نے اتنا سنا کلائی چھٹک دی، اس نے کہا جا اپنے مالک سے جا کے کہہ دینا مجھے میرا مالک کافی ہے، مجھے میرا مالک کافی ہے، چل نہیں ملنا۔ اس نے ہاتھ جوڑے، کہنے لگا اگر تو نہیں گیا نا تو تیرا بھی سر جائے گا، میرا بھی سر جائے گا، ایسا کر مجھ پہ رحم کر اور میرے ساتھ بادشاہ کے پاس چل، چل کے خود کہہ دے۔ وہ مجذوب چل کے آیا فقیر،
کہنے لگا کیا بات ہے بادشاہ؟ بادشاہ نے کہا میرا جی چاہتا ہے کہ میں تیرے حال پر رحم کھا چکا ہوں، تیرے پھٹے کپڑے پرانا لباس، میں چاہتا ہوں تجھے کچھ دے دوں تاکہ تیری نسلوں کا گزارا ہو جائے۔ اس نے کہا کتنا دے سکتا ہے؟ کہا میں تجھے اتنا دے دوں گا تیری نسلیں پل جائیں گی۔ اس نے کہا یار بادشاہ اپنی دولت اپنے پاس رکھ، ہمیں تیری دولت کی ضرورت نہیں ہے۔ بادشاہ کہنے لگا دیکھ یہ موقع دوبارہ نہیں آئے گا، مانگنا ہے تو آج ہی مانگ لے۔ مولانا روم کہتے ہیں مثنوی شریف میں جب اتنا کہا تو اس غریب نے اپنا پیالہ آگے بڑھا دیا، کہنے لگا اچھا اگر دینا ہے تو چل اس پیالے کو بھر کے دکھا دے۔ اللہ اکبر، جیسی اتنا بادشاہ نے سنا پیالہ دیکھا ہنس دیتا ہے کہ اتنا چھوٹا پیالہ اس میں تو ذرا سی چیزوں سے بھر جائے گا۔ اس نے گلے کا ہار نکالا، پیالے میں رکھا، پیالہ نہیں بھرا، جتنا سونا تھا سارا پیالے میں رکھا، سب ختم ہو گیا۔ جتنا فوجیوں سپاہیوں پہ تھا سارا پیالے میں رکھا، سارا ختم ہو گیا۔ کہا کر کیا رکھا ہے؟ کہا پیالہ بھر۔ اس نے خزانوں کی چابیاں کھلوا دی اور کہا لاؤ کاسے میں، پورا خزانہ کاسے میں آ گیا، لیکن کاسا نہیں بھرا۔ اس کے بعد بادشاہ نے اس کی طرف دیکھا، کہا بھی کتنا اور چاہیے؟ کہا پوری سلطنت لے کے آ جا، میرا کاسا بھر دے۔ جب اتنی بات کہی تھی چیخ نکلی بادشاہ کی، قدموں پہ گر گیا، کہنے لگے معاف کر دے، سمجھ میں آ گیا، یہ تو بتا دے یہ بھرا کیوں نہیں ہے؟ کہا بھی سن یہ تو دے رہا ہے تو اتنا کم ہے، اگر میں نے مان لیا تو کتنا دے سکتا۔ سمجھ گئے میری بات؟ آقا نعمت کی آمد ہو چکی ہے، وہ مبارک گھڑیاں آ گئی ہیں کہ آپ اپنی آنکھوں سے حضور کے بیٹے کے جلوے دیکھو گے۔ میری گزارش ہے کوئی راستے میں مسافے کے لیے نہ جائے، کوئی نہ جائے، حضرت کو تکلیف ہوگی، ناراض ہو گیا، صرف کمیٹی والے حضرت کا راستہ صاف کرنے کے لیے جائے، باقی سارے لوگ ادب سے اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں، سارے لوگ اپنی اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھیں کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ میں نے پہلے کیا کہا تھا؟ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ہم لوگوں کا سسٹم عجیب ہے، ہم ذات دیکھ کے عزت نہیں کرتے، ہم کپڑے دیکھ کے عزت کرتے، ہم کپڑے دیکھ کے عزت کرتے۔ کبھی کپڑے دیکھ کے عزت مت کرنا، ذات دیکھ کے عزت کرنا۔ ایک بات کہہ دوں، بہت بڑی بات کہنے لگا ہوں اور کہوں کہ یہ چھوٹا منہ اور بڑی بات ہے۔ یہ وہ نسل ہے مدینہ شریف جس کی جاگیر ہے، مدینہ شریف ان کی جاگیر ہے۔ کیا کہا تھا اعلیٰ حضرت نے؟ مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے، جاگیر سادات کی مدینہ شریف۔ میں نے آپ سے یہ کہا، قسم خدا کی بہت بڑی ذات آج آپ کے شہر میں مہمان بنی ہے۔ اور ایک بات اور کہہ دوں آپ سے، بہت غور سے میری بات سنیے۔ میں اکثر یہ بات بالکل درست ہے کہ پیر کے لیے سید ہونا شرط نہیں ہے، یہ سن لیں میری بات۔ کئی لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے اور کئی لوگوں نے بے حساب بھی بولا ہے، دونوں لوگ سنیں۔ پیر کے لیے سید ہونا شرط نہیں ہے، مگر پیر کامل ہو اور اصلی نسلی سید ہو تو پھر سونے پہ سہاگا ہے، پھر سونے پہ سہاگا ہے۔ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ جو پانی بلگرام شریف سے لوگ لے کے آتے ہیں، سچائی یہ ہے پردہ ہے، پردہ ہے، پردہ ہے، پردہ ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا۔ نبی کے علم غیب پہ بات کرنے والے کتے سنے، میں نبی کے گھر والوں کی بات کر رہا ہوں۔ رات کے 10 بجے بلگرام شریف ہم لوگ پہنچے اپنے والد کو لے کر کے،
اور سرکار کھڑے تھے گیٹ پہ، کیا فرمانے لگے؟ آئیے حضرت آپ ہی کا انتظار کر رہے ہیں۔ بات یہ نہیں انتظار کر رہے ہیں، بات یہ کہ کسی نے بتایا نہیں تھا، کوئی فون نہیں، کوئی خبر نہیں، مگر انہیں پتا تھا کوئی آ رہا ہے۔ کہنے لگے آئیے حضرت آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم کوئی پانی پڑوا کے خوش ہوتا ہے، کوئی تعویذ لے کے خوش ہوتا ہے۔ جب میں جاتا ہوں، جتنے بھی عاشق جاتے ہیں ان کے لبوں کو دیکھتے ہیں، اور یار پانی ملے نہ ملے، تعویذ ملے نہ ملے، لیکن ہونٹوں کو دیکھتے رہنا۔ اگر یہ کہتے کام ہو گیا تو سمجھ لینا ہو گیا ہے، اس لیے کہ بریلی کے امام نے کہا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور۔ زندہ باد زندہ باد یا رسول اللہ۔ شان حضور رئیس الادویہ، جانشین حضور فاتح بلگرام، واسطی دولہا مسلک اعلی حضرت۔ اور پیر کا کام کیا ہے؟ پیر کا کام ہے دلوں کی صفائی، حق رب تک رسائی، الحمدللہ۔ یہ کام ہے پیر کا۔ تلاش کرو کتنے ایسے ہیں، تلاش کرو کتنے ایسے ہیں، خدا کی قسم جس کی نظر جیب تک کام کرتی ہے اس کے ہاتھ خدا تک نہیں لے جا سکتے، جس کی نظر دل تک کام کرتی ہے اس کے ہاتھ مصطفیٰ کے مدینے تک لے جاتے ہیں۔ لیکن مزاج ہی بدل گئے۔ اچھی بات ہے پیروں کی لیا کرو، لیکن خدا کے بندوں تھوڑا سا پیر کا مطلب بھی سمجھے، اور پیر بھی ذرا سمجھے پیر کسے کہتے ہیں۔ پیر کسے کہتے ہیں؟ میں لوگ خلافت ہے چٹنی کی طرح تقسیم کر رہے ہیں جی، کھچڑی کی طرح خلافتیں بٹ رہی ہیں۔ میں نے قسم سے بلگرام شریف میں اتنی آسانی سے مرید ہوتے ہوئے لوگ نہیں دیکھے۔ لگنی ہوں گی کڑوی کچھ لوگوں کو بات ہے، بات ہوگی نا انشاءاللہ سارے نشے اتریں گے۔ آسانی سے مرید ہوتے نہیں دیکھا۔ ہاں خلافت لینے کتنے آتے، لیکن کیا کہا جاتا؟ ابھی نہیں، پہلے دل بدلنا پڑے گا، دل بدلنا پڑے گا۔ کیا یہی تو خانقاہوں کا کام تھا؟ اعلیٰ حضرت گئے تھے مارینہ شریف، سمجھ رہے نا؟ تو ڈائریکٹ ساری سلسلوں کی اجازتیں جب مل گئی تو جو بیٹھے تھے چلوں میں بیٹھے تھے، تسبیحیں لیے بیٹھے تھے، کہنے لگے اس سے کوئی تسبیح نہیں پڑھوائی، کوئی چلہ نہیں کرایا، فوراً خلافت دے دی۔ تو کیا کہا تھا؟ کہنے لگے دل ان کے صاف کیے جاتے ہیں جن کے کالے ہوتے ہیں، جو صاف دل لے کے آتا ہے اسے صفائی کی ضرورت کیا ہے؟ پتا چلا یہ پہلے سے اصول چلا رہا ہے، دل کالے ہوں تو پہلے صاف کیے جاتے ہیں پھر نوازا جاتا ہے۔ یہ بلگرام شریف ہے، صاحب بلگرام شریف، یہاں بڑے بڑوں کی پکڑیاں نہ ٹھوکروں میں رہتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ ہاں ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں جانتا ہوں آج بھی چلے جاؤں نا بزرگوں کی یاد تازہ ہوتی ہے بلگرام شریف میں اتنا نہیں جانتا ہوں زمین کو جتنا میرا امام جانتا ہے۔ جس امام نے یہ کہا تھا اگر جنتی کھانا کھانا ہو نا بلگرام شریف چلے جائیں۔ بلگرام شریف وہ زمین، میں نے کہا تھا، یہ آپ نے کہا تھا،